یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر سارے پڑھ لو بے خبر غافل نہ بن بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر گزریا جو ماہی دینا او زمانہ یاد کر گزریا جو ماہی دینا او زمانہ یاد کر توجہ شیطان تیرا ازلی دشمن ہے ہوش کر ہوش کر شیطان تیرا ازلی دشمن ہے ذرا ہوش کر ہوش کر نہیں تے آدم تے ہوا ددانا یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا زمانہ یاد کر جی وقار جی احتشام علماء کرام قرآن حضرات نعت خوانین شیخ نصاب دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اج اسی سارے محترم غازی خان صاحب دے بیٹے محمد شان صاحب ختم کل شریف کے حاضر تھے سے دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ندی بخشش فرما کے اپنی رحمتہ نازل فرماوے احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے کے نال انسان کی تخلیق فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمائے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے ماں دے شکم دے اندر جڑے جڑے پراسس تو گزر دے میرے مالک نے سارا بیان فرمائے
فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اسا انسان کو مٹی دے جوہر کو پیدا فرمائے، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، فرمایا ولا اسا نطفے کو ایک خاص مقام دے رکھے سے، یعنی ماں دے رحم دے اندر، ماں دے شکم دے اندر، ثم خلقنا النطفة علقة، فرمایا ولا وہ خون ادڑا نطفہ وہ خون دی شکل اختیار کر گئے، فخلقنا العلقة مضغة، فرمایا کہ او خون گوشت کی شکل اختیار کی ہے، فخلقنا المضغة عظاما، فرمایا ولا ہو گوشت تو اسا انسان دیاں ہڈیاں تیار کیتے، فکسونا العظام لحما، فرمایا کہ صرف انسان دیاں ہڈیاں بڑھا کے اسا انسان کو مکمل کیا نہیں کیتا، کیونکہ اگر صرف انسان ایک ڈھانچے دی صورت دے اندر نظر آوے ہا، ہڈیاں صرف ہون ہا، تے انسان خوبصورت کہنا لگے ہا، انسان دی خوبصورتی کہنا ہوئے ہا، فرمایا فکسونا العظام لحما، فرمایا ہڈیاں بڑھاون تو بعد دوبارہ ہڈیاں دوتے سا گوشت چڑھائے، ثم انشأناہ خلقا آخر، فرمایا اسا آخر تے وجتے یعنی بعد دے اندر اسا انسان دی تخلیق فرمائیے، ورا میرا مالک اتنی سونی صورت والا انسان پیدا کرتے میرا رب اپنی کاریگری دی تعریف کرنا پہ، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا اوکے جی برکت والی ذات ہے جائے اے جے سونے انسان پیدا کر دیتا۔ اب آپ عزیز وقار اس سارے پراسس کو گزرتے انسان ہی جہان کے اندر آ گیا، ہی دنیا کے تشریف گھرتے آ گیا، ولا میرے مالک نے انسان کو اے نہیں کہ اتھا آگے نہیں کو لاوارس چھوڑ دیتے، بلکہ ایک ماں دی صورت دے اندر میرے رب نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ عزیز وقار ہوں ماں دے اندر اللہ نے اتنی ممتا رکھی، اتنا پیار رکھیا، اتنی تڑپ رکھی، اتنی محبت رکھی کہ ماں ولا اپنے بچے دے نال اپنے کو ود تے پیار کر دیا۔ اب آپ عزیز وقار توجہ ہو سے بڑا مدام سے اج تک تسا ایک کہنا سنے ہو سے، بزرگ لوگ بیٹھو، بڑے لوگ بیٹھو، احباب عزیز وقار عمر گزاری بیٹھو، کوئی بندہ اے نہیں رہ سکتا، کوئی بندہ اے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب فلاں گھر ہا، فلاں گھر دے اندر ماں ہے کہ بیٹا ہا، بیٹا رات کو بار بار اٹھتا ہا، بار بار جاگ رہا، بار بار پخانا کرے رہا، بولو براز کرے رہا، کہ ویلے پیشاب کرے دا پہ، کہ ویلے روندہ پہ، کہ ویلے تکلیف کرے دا پہ، کہ ویلے نیندر مادی خراب کرے دا پہ۔ احباب عزیز وقار ایک کئی بندے نے آج تک نہ سنے ہو سے کہ ماں اٹھی تے غصہ آگے، کہ ویلے تے کو صاف کرے دیا، کہ ویلے تیرا بالو براز صاف کرے دیا، کہ ویلے تے کو سٹی جات اٹھاتے سکی جاتے سمجھ دیا۔ احباب عزیز وقار بار بار میری نیندر خراب کرے دی، اے میرا پوترا بلا میری نیندر خراب کرے دی۔ ماں کو غصہ آیا ہوئے، ماں تھپڑے دے نال شروع کی گئی ہوئے، ماں نے کٹنا شروع کر دیتا ہوئے، تو نہ خود سمجھے نہ میں کو سمجھنے دی۔ احباب عزیز وقار ایجا واقعہ آج تک روح نما نہیں تھیا، کیوں نہیں تھیا؟ اے میرے رب دی کرم نوازی ہے، اے میرے رب دی رحمت ہے کہ میرے رب نے ماں دے اندر محبت ہی اجھیرہ کر دی ہے۔ احباب عزیز وقار ماں اپنے بیٹے دے نال، اپنے لخت جگر دے نال، اپنے جگر دے گوشے دے نال محبت کر دیئے، اپنے منہ دا لقمہ اپنے بیٹے دے منہ دے اندر دے دیئے۔ اگر احباب عزیز وقار بھوک ہے، احباب عزیز وقار ماں اپنے آپ کو ترجیح نہ دے سے بلکہ ماں اپنے بیٹے کو ترجیح دے سے۔ احباب عزیز وقار فرمایا کہ میں تے کو ایوی ایک نعمت عطا فرمائیے، فرمایا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اے تا ایک نعمت ہے نا، فرمایا میں اتنی تے کو نعمت عطا فرمائے تے تو گنتری بھی نہیں کر سکتا۔
فرمایا اتنی نعمت عطا فرمائے تو شمار نہیں کر سکتا. احباب عزیز وقار ذرا توجہ رکھے سو جیرے تم بچہ آ گیا دنیا دے ہوتے ہی جہان دے اندر آ گیا اگر ماں جیسی نعمت نہ ہوئے ہاں اگر ماں پالن والی نہ ہوئے ہاں احباب عزیز وقار اگر سنبھالن والی ماں نہ ہوئے ہاں کہ بچے کو کون سنبھالے ہاں احباب عزیز وقار والا بچہ ہر کچھ کر نہیں سکتا نہ بچہ کھاوڑ جوگا نہ بچہ پیوڑ جوگا نہ بچہ خود نہا سکتے نہ کپڑے بدلا سکتے بچہ خود کچھ نہیں کر سکتا. احباب عزیز وقار اے ماں دے اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ اے ڈیوٹی آ رہی ہے ماں محبت دے نال ذوق دے نال شوق دے نال خود اپنے بیٹے دے نال پیار کر دیے. فرمایا بندے کدی غور بھی کیتی کدی میری نعمتاں تے توجہ بھی نہیں کی ہی ماں دے سینے دے اندر محبت رکھی کہ ہے. ایک بار یا کو جائے اپنے اپنی ماں دا محبت نہیں ہے پیار نہیں تھے اودا کے سبحان اللہ. احباب عزیز وقار فرمایا اے میرے بندے غور نہ کر اے تیرے ماں دے اندر محبت رکھی کیا ہے. فرمایا او میں رب جائے تیرے ماں دے اندر ممتا رکھ رہی ہے. احباب عزیز وقار فرمایا انسان آ گیا دنیا تے گال دور نکل ویسے تیری طرح میں وجڑ چاہنا میرے مالک نے انسان کو دنیا تے بھیجے آکے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہو دے. احباب عزیز وقار اے مائے کے ہندہ مقصد ہے کہ ہی آواز پہنچانی ہے مشین تک. اگر اے مائے مشین تک آواز نہ پہنچاوے سمجھو کہ ہی اپنی ڈیوٹی کوئی نہیں کیتی ولا اتنا زینت کوئی نہ بڑھ سے ہی کو ایسا چاہتے کباڑ کھانے دے اندر سٹ دے سو کیوں ہی دا مقصد ہے ہی مشین تک آواز پہنچاونی ہے. احباب عزیز وقار انسان کو میرے مالک نے ہی جہان کے اندر بھیجیا ہی دنیا کے اندر بھیجیا ہی دا بھیجن دا کوئی مقصد ہے کیا ہی دا بھیجن دا مقصد صرف کاروبار ہے کیا ہی دا بھیجن دا مقصد صرف دنیا کماون ہے کیا ہی دا صرف مقصد پیٹ پالن ہے کیا ہی دا صرف مقصد بالے کو سنبھالن ہے کیا ہی دا صرف مقصد کاشتکاری ہے کیا ہی دا مقصد صرف کاروبار کرنا ہے. نہ احباب عزیز وقار میں کاروبار تو رکے نہ نہیں میں اولاد کی محبت تو رکے نہ نہیں میں احباب عزیز وقار کاشتکاری تو رکے نہ کوئی نہیں میں حلال کمائی تو رکے نہ کوئی نہیں میں گھوڑا روکن والا میرا خود محبوب فرما گئے جڑا اپنے ہاتھ دے نال کمے دے جڑا خود حلال روزی کمے دے جڑا محنت کرے دے میرے محبوب فرمائے او تا اللہ دا یار ہے وہ اللہ دا دوست ہے. ہی واسطے میں تیری آ سکتا نا کہ کماؤ نا اے انسان کی ضرورت ہے لیکن میرے مالک نے فرمائے تے کو بھیجے ہی واسطے کہنی فرمایا تے کو بھیجن دا مقصد ہے ہاں جہان کے اندر آتے رب کو یاد کرنا. احباب عزیز وقار صبح تو لے شام تک اسا رب کو یاد نہ کرو اسا صرف کاروبار کرو معاملات کرو رشتہ داری دا پتہ ہوئے تعلقات دا پتہ ہوئے کاروبار دا پتہ ہوئے معاملات دا پتہ ہوئے ہر شاید دا پتہ ہوئے اپنے کپڑے دا پتہ ہوئے کہ استری کرتے پاوڑے مایا اللہ دا پاوڑے اپنے رومال دا پتہ ہوئے اپنی گاڑی دا پتہ ہوئے اپنے کار موٹر سائیکل دا پتہ ہوئے اپنی عزت وقار دا پتہ ہوئے. احباب عزیز وقار اپنے آپ کو سوار دے رکھے لیکن اگر رب کی عبادت نہ کرے اگر رب کو سجدہ نہ کرے اگر رب کے سامنے جھکے نہ اگر کبیرے نے رب کی بارگاہ کے اندر جھکاوے نہ وہ انسان کامیاب کوئی نہیں. احباب عزیز وقار میرا صبح تو گھر کے شام تک رب کی نافرمانی کرے دے رب دے حکم نہیں منے دا رب کو سجدہ نہیں کرے دا عبادت نہیں کرے دا. احباب عزیز وقار قرآن دے دوسرے مقام تے میرے رب نے فرمائے تیرا بندہ میرا نام فرمان تھی دے فرمایا کل انعام وہ صرف جانور کیا نہیں کل انعام بل ہم عدل فرمایا صرف جانور نہ بلکہ جانور ایک روی بدتر. میرا فتوہ نہیں احباب عزیز وقار فتوہ کہتا ہے اے حکم کہتا ہے اے ارشاد کہتا ہے اے میں نہیں آگا بیا میری کیا اوقات ہے کہ میں آگے آکھا انسان کو جانور میں آکھا جانور کو بدتر میں آکھا اے میری اوقات نہیں میں نہیں آگ سکتا. احباب عزیز وقار میرا خود رب آگا بے فرمایا تیرا نا فرمان تھی منے تیرا میرے حکم نہ منے تیرا میرے حکم کو توڑے تیرا میرے بندے نال پیار نہ کرے تیرا میری عبادت نہ کرے تیرا نماز نہ پڑھے تیرا حج ادا نہ کرے تیرا زکات نہ دے تیرا عبادت نہ کرے اللہ نے حکم کو توڑے فرمایا کل انعام صرف جانور کی طرح نہیں بل ہم عدل بلکہ اوتا جانور ایک نوی بدتر ہے. احباب عزیز وقار جڑا فرما بردار تھی وجے
او کیا ہے جڑا تھی ونے نا فرمان او تا تھی گیا جانور اکڑ بھی بنتر تو جڑا فرما بردار ہوئے او کیا ہے فرمایا جڑا فرما بردار ہے او والا فرشتے اکڑوں بھی افضل تھی ایک بار میں تیری سارے دی آواز سننا چاہنا آنکھوں دا سبحان اللہ پچھو آواز نہیں ہوتی پچھو بھی آنکھوں دا سبحان اللہ سارے محبت دے نال آنکھوں سبحان اللہ اے تیرے سبحان اللہ آنکھنا توڑے اتھا اللہ اللہ کرنا اللہ تعالیٰ ہینا ثواب مرن والے کو پہنچے سے آباب عزی وقات گال میں ایک کہنا پیا میرے رب نے سے کو پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے اسا عبادت چھوڑو بے کم کروں گا دے ایک گال چنگی ہے اگر کوئی بندہ کہیں کہ نوکری کرنا ہوگا توجہ دینا گا سن علماء تشریف فرمائیں کثیر تعداد دے اندر اگر کوئی بندہ کہیں جاتے نوکری کرنا ہوگا مثال سے طور پر کہیں کو رکھ جاتے تو آونا آتے کھاٹ کٹنا کٹ کے چاہتے آونا ولا ہی کھینتے آتے ٹکنا ولا جانوریں دے کے سٹنا چارہ تیار کرتے جانوریں دے کے سٹنا اور حکم بعد یہ ساری صفائی کرنی ہے یہ ساری ڈیوٹی تیری ہے ابابے دی وقت ہونے ساری گال مک گئی کہ 15 تو 20 ہزار مثال لینا پیا تنخواہ مک گئی ہے تنخواہ مک گئی ٹھیک ہے صحیح ہن سویرے بندہ آب دے آ گیا آتے سارا دی چودھری صاحب دے نال ڈیرے تے مہر صاحب دے نال آتے میں بنے لت چڑھا دے بیٹھا رہے شام کو بنے پہ واپس آبابے دی وقت مہینہ ہی میں گزارے مہینے تو بعد آکھے سے مہربانی کرو ہن تنخواہ دے وہ میرا مہینہ پورا تھی گئے تنخواہ دے دے سو معاوضہ ملوے سے مزدوری ملوے سے ارے بابا مزدوری مہینہ تے گزارے دور دی گالے ہوں جہاڑے آتے پچھے دی کرسی دے لگ چاڑی بیٹھو تیرا کم اتھا نہیں تو ہے نا کم میں اتھا اتھا وائدے کام کر لگ دے لگ چاڑی بیٹھی آکشہ دے کام ڈاٹا ہوکھائے میں کو سمیلم دیئے میں کو کھانی کپڑا مدا میں کو ڈیڑی تے لڈڑ کہنی مدا میں کو پوئے پتہ کہنی ایک کام میں کہنی جان دا کہ مالک کیا آکھے ہن ایوے کر اپنا بسترہ کر گول تے چول اپنے گھر اگر کام نہیں کرے گا تو میں کو بھی تیری ضرورت کہنی آبابے دی وقار کہ کیا جسے مالک بھجانے سے ہیوے مثال سمجھو مثال نے ونڈا مقصد ہے میرے مالک نے سے پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے کہ میری بندگی کرن عبادت کرن میں کو سجدہ کرن میری تسبیح کرن میرا ذکر کرن میں کو یاد کرن میرے نام کو علا پڑھ میرا ذکر کرن اگر وہ ایسا نہ کرو کہ ولا ایسا آنکھو صحیح اللہ بڑا کریم ہے اللہ بخشنے سے اللہ مغفرت کرنے سے کوئی مسئلہ کہنے بس اللہ پاک کرم کرنے سے بڑا کریم ہے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک جاتے تشریف فرماہن ایک انو بندہ آگے آدھے آکر لگا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ایک گال پوچھنا چاہنا ایک بندے کو میں نصیحت کرے نا نماز پڑھی کر عبادت کیتے کر اچھے کام کیتے کر کہ حضور وہ پڑھتا نہیں وہ میں کو اے آدھے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بخش دے سے بس ہندی کوئی ضرورت کوئی نہیں بس اللہ کریم جو ہے پیا بلا نماز آدھی ضرورت کیا ہے احباب دی وقار حضرت غوث آدم نے فرمایا کیونکہ وڈے دی گالی وڈی ہوتی ہے نا آپ نے فرمائے وہ بندے کو وانی تناس رب صرف کریم رحیم کہنی بلکہ رب جبار بھی ہے رب قہار بھی ہے پکڑتے آوے تے پکڑتا بھی زبردست ہے ان بطش ربک لشدید میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے وہ کوائن دینا وہ جبار بھی ہے وہ قہار بھی ہے اگر اتنا قریب ہے وہ دی قریبیتی حد کوئی نہیں لیکن اے بھی یاد رکھ اگر جنت بڑھائی ہے تو نال دو سکی بڑھائی ہے اگر جنت بڑھائی ہے تو نال دو سکی بڑھائی ہے فرمایا حکم وائن دینا احباب دی وقات بس اے جملے وائن دے دسن دی دیر ہے کہ اللہ دے ولی دی زبان تو دکھتا انہوں اللہ ہدایت کا انتظام کر دیتے وائن دے دسن وہ صرف کریم نہیں وہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے بس آنکھوں دی دیر ہے آکے صحیح جڑے غفلت تھی گئے آج تو بعد میں نماز قضا کی سید نہ زکاة احباب عزیز وقار فرمایا انسان کو پیدا کیتے عبادت واسطے کیا واسطے جڑے کرے دو ہوتا
کہنے واسطے پیدا کیتے ہیں؟ عبادت واسطے، عبادت واسطے. کہ بندہ عبادت نہ کرے والا کامیاب کہیں نہیں. ایک کامیابی کہیں نہیں، کامیابی چاہیے رب کی بارگاہ سجدہ کرے. سجدہ جی ملتا کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اصل بزرگ نے اگر زندگی پڑھتے دیکھو محدثین دی، صحابہ دی، اہل بیت دی، بزرگان دین دی، دیکھو انہیں عبادت شوق میں رکھے. حضرت امام مالک کا بیٹا آگے آتے آکر لگے ابا جان میں گھر بڑا بڑھتا ہوں نا، مکان کھنڑ جانا، توجہ میری طرف رکھے تو مدام سے فرمایا عرض کرتی ابا جان میں بڑا بڑھتا ہوں نا مکان، میں گھر کھنڑ جانا. ابا جان گھر کتھا گنا؟ حضرت امام مالک کا جواب سنو. حضرت امام مالک فرمایا بیٹا جتھا بھی مکان گنی مسجد نال ہو، پتر مسجد نال ہوئے، اساں مکان کھلنا ہوئے نا. چلو سی بنجو سی فلانے شہر دے اندر ٹون کٹی نہ پے اتھا وائنتے مکان کھلو. مکان کتا گنو سی مین تے ہونا چاہیے، اچھی جا تے ہونا چاہیے، لوگ اچھی ہونی چاہیے، مین سڑک لگنی چاہیے. لیکن آؤ اللہ والے دا طریقہ کیا ہے؟ پوچھے حضور مکان کتا ہونا چاہیے؟ فرمایا کئی دی محلہ ہوئے، کئی دی گلی ہوئے، کئی دی شہر ہوئے، جتھا بھی بڑھاوی بس مسجد نال ہونی چاہیے. بابے دی وقار حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ متعلق فرمیدن کہ آپ فرائض نماز تو علاوہ ہر روز 300 نوافل ادا کرنے ہیں. اگر حضور سے دی عبادت دیکھو بابے دی وقار فرض نماز علیحدہ پڑھ دیں، اشراق بھی پڑھ دیں، آنکھ جا سبحان اللہ کول خانی دا موقع ہے، اصلاحی ضرور اصلاحی بیانی کرنے نا. ابابے دی بکار اللہ بے کو تو ایک عمل دی توفیق عطا فرماوے. میرے محبوب دی نمازہ دے گھڑو نا، میرے محبوب دی عبادت کا دیکھو نا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب ہیں، اللہ دے پیارے محبوب ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ولاوی عبادت دا معمول دیکھو. آپ فرائض نماز بھی پڑھ دیں، حکم علاوہ اشراق بھی پڑھ دیں، حکم علاوہ چاشت بھی پڑھ دیں، تہجد بھی پڑھ دیں، اوابین بھی پڑھ دیں، تمام نمازہ پڑھ دیں، سستی نہیں کیتی. ابابِ ذی وقار بلکہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن کہ سونے محبوب رات کو اتنی عبادت کر رہا کہ آپ دے پاؤں مبارک دے ہوتے ورہم آبدہا. تو میں پوچھے کہ اے محمد بن عبداللہ، اے محمد پیارے محبوب، اے میرے سرتاج مند، اللہ نے تو کو نبی بڑھائے، تمام نبی دا سردار بڑھائے، تمام رسول دا رسول بڑھائے، تسا بلاوی اتنی عبادت، اتنے سجدے، اتنا اللہ دی بارگاہ دے اندر آہو داری، اتنا روبٹ، اتنی عبادت کرن. میرے محبوب دا جواب سنو. فرمایا یا عائشہ افلا ابدن شکورا، اے عائشہ تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بڑھا؟ فرمایا اللہ نے میں کوئی نعمتہ جتنیاں زیادہ عطا فرمائیں کہ میں اللہ دا شکر بھی اتنا زیادہ کرے گا. ابابِ ذی وقار اگلی گل توجہ دینا سننے والی ہے کہ سجدے دے اندر کیف کیا ہے، سجدے دے اندر ملتا کیا ہے. ابابِ ذی وقار اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکا کے دیکھو، ہر شے سجدے دے اندر. آج ایسا سجدے کو نظور دی مولوی صاحب ہم سے مولوی صاحب کو تنخواہ دے دیتے آپ عدالت دے سن پہ آپ نمازہ پڑھ سن پہ اسے کو ضرورت کہنی نہ اسے کو نماز فجر دی ضرورت ہے، ظہر دی ضرورت کہنی. فجر سمتے گزر گئی، ظہر دے اثر کاروباری گزر گئی، مغرب دی نماز دڑیے روٹیاں دی گزر گئی، عشاء دے ٹائم ایسے تھکاوٹ کی گئی. نا میرے محبوب دا غلامہ بلا ویدی دو نمبر پیرے میں کول بلا ویدی کی دعا کرو صحیح اور میں کو توید دے وہ صحیح اور میری دعا کرو سی میرے واسطے. ابابِ ذی وقار پہلے کام چنگے کرے ہاں تے تیرے رزق کی برکت ہوئے ہاں، تیرے کاروبار کی برکت ہوئے ہاں، تیری عزت کی برکت ہوئے ہاں. بلا اے دو نمبر ہے تکول تکو ونجر دی لوڑ کوئی نہ ہوئے ہاں. آج تکو بے وظیفہ رسینا. اگر دشمن تیرے ہوتے دشمنی کرنا چاہے، اگر تیرے ہوتے جبر کرنا چاہے، دشمن کو بچنا چاہے تو تکو وظیفہ میں رسینا.
رزق وچ برکت چاہے تے وظیفہ میں رسے دا عزت وچ برکت چاہے تے وظیفہ میں رسے دا کاروبار دی سمجھا کاروبار وچ برکت چاہے کاروبار سٹ نہیں تھیدا آج کو وظیفہ میں رسے دا اباب دی وقار او وظیفہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیا وظیفہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز جھکاونا آباب دی وقار جبین نیاز جھکاونا نال ملتا کیا ہے میرے محبوب دی حدیث مبارکہ فرمان دا مفہوم ہے فرمایا بندہ سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب ہو گئے ہو دے میرے ٹائم بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرے دا پہ تیرے ٹائم بندہ کرے سے سجدہ تیرے ٹائم جبین نیاز جھکے سے اللہ دی بارگاہ دے اندر تے کیا تھی ویسے اللہ دے قریب تھی ویسے جڑا اللہ دے قریب ہوئے بلاؤ کو دکھ ہو سے بولو تو نہیں یار ختم کرنا پڑا وہ کو دکھ ہو سے جڑا اللہ دی بارگاہ سجدہ کرے سے اور پریشان تھی سے ہندا کاروبار خراب تھی سے دشمن حملہ کرے سے کوئی جادو ٹورا چل سے کوئی پریشانی ہو سے کہنا ہو سے کمزوری کہہ دی ہے سستی کہہ دی ہے اسے رب دی رحمت دے قریب ہے فرمایا تو آتے صحیح تو چلتے آ میری رحمت دوڑتے میرے استقبال پر اللہ تعالیٰ میری تیری حاضری قبول فرمائے میرے سماعت سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے صالح محمد اور غازی صاحب انہیں دے دکھ دے اندر شریک سے اللہ تعالیٰ انہیں کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دا عمل قبول فرمائے وما علیہ